السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں وہ ہڈیاں جناتوں کا کھانا کیسے بن جاتی ہے؟ اور کالا کتا شیطان کیسے ہوتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر جنات کیوں رہتے ہیں؟ جنات انسان کے ساتھ کھانا کب اور کیسے کھاتے ہیں؟ جناتوں کا کھانا کیا ہے؟ ہم سب کچھ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، پوری ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کالا کتا نماز پڑھتے ہوئے انسان کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لال یا سفید کتے سے ایسا کیوں نہیں ہوتا، صرف کالے سے ہی کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کالا کتا تو شیطان ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جنات کئی طرح کی شکلیں بدل لیتے ہیں۔ وہ کبھی انسان بن جاتے ہیں، کبھی جانوروں کی شکل میں، جیسے سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، گھوڑا، کھچر، گدھا اور پنچھی وغیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے جن مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے اگر تم کسی جن کو دیکھو تو اسے پہلے 3 بار ڈانٹو، یعنی چیتاونی دو۔ اگر 3 بار کے بعد بھی وہ سامنے آ کر دکھے تو اسے مار دو۔ حوالہ مسلم کتاب السلام۔ قاضی ابو یعلا حنبلی کہتے ہیں کہ شیاطین کے پاس خود سے اپنی شکل بدلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شیاطین اپنی شکل تب بدل سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں کچھ شبد اور ایک خاص طرح کا کام سکھا دے۔ جب وہ شبد بولتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں تو اللہ انہیں ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ شیاطین اپنی صورت بدل سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شیطان کچھ خاص الفاظ بول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہا جانے لگا کہ شیطان اپنی فطری طور پر شکل بدل سکتا ہے، لیکن اصل میں اپنے آپ سے اپنی شکل بدل لینا، یعنی بنا اللہ کی اجازت کے، جنوں اور شیطانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود سے اپنی اصلی شکل چھوڑ کر کوئی اور شکل بنا لیں تو ان کی اصلی حقیقت ٹوٹ جائے گی اور ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے کل ملا کر جن یا شیطان اپنی مرضی سے الگ الگ شکلیں نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی وجہ سے انہیں ایک صورت سے دوسری صورت میں بدل دیتا ہے، جیسے کبھی کبھی فرشتے یا جبریل علیہ السلام بھی انسان کی شکل میں آتے تھے، جیسے حضرت دحیہ قلبی کی صورت میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورے تندرست آدمی کی شکل میں آ گیا۔ اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنے حکم سے کسی فرشتے یا جن کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طاقت اور اجازت سے ہوتا ہے، اپنے آپ سے نہیں۔ میرے دوستو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے غیلان یعنی ایک جن کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل یا صورت بدل دے، لیکن جیسے انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں ویسے ہی جنوں میں بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تم کسی ایسے جن کو دیکھو تو آذان دے دیا کرو۔ یہ بات ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے غیلان جن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جنوں کا جادوگر ہے، مقائد الشیطان، ابن ابی دنیا۔ اسی کتاب میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر ہم غیلان جن کو دیکھیں تو آذان دے دیا کریں۔ حوالہ مقائد الشیطان۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تھا تو شیطان میرے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس کی شکل میں آ جاتا تھا، یعنی وہ ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ آپ یعنی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ ایسے وقت میں ڈرنا نہیں چاہیے، تو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی چھری رکھ لی۔ جب اگلی بار وہ شیطان میرے سامنے آیا تو میں نے اس پر جھپٹ کر چھری سے وار کر دیا، وہ وہیں گر پڑا اور پھر کبھی دکھائی نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایک آدمی اونٹ کے کجاوے پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا قد صرف 2 بالشت، یعنی وہ بہت چھوٹا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں چھوٹے قد کا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو جنوں میں سے ہے۔ پھر آپ نے اس کے سر پر ایک ڈنڈا مارا تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ قاضی ابو یعلا حنبلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کالا کتا شیطان ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ کالا کتا بھی تو کتے سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اونٹ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اونٹ جن ہے، جبکہ اونٹ بھی اونٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تشبیہ کے طور پر ہے، یعنی مثال کے طور پر کالا کتا باقی قسم کے کتوں سے زیادہ شرارتی اور کم فائدے والا ہوتا ہے، اور اونٹ مشکلات جھیلنے اور بوجھ اٹھانے میں جنات کی طرح ہوتا ہے۔ میں امام سیوطی جو اس کتاب کے مصنف ہیں کہتا ہوں کہ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ادھر ادھر جگہ بدلتے رہتے ہیں، دوسری وہ جو زمین اور آسمان کے درمیان اڑتے رہتے ہیں، اور تیسری وہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایک اور نسخے میں یہ بھی آیا ہے کہ پہلی قسم کے جنوں کو ثواب اور عذاب دونوں ملتے ہیں، دوسری قسم والے زمین اور آسمان کے درمیان اڑتے ہیں، اور تیسری قسم کے جن سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنات میں کچھ ایسے ہیں جو سانپ کی شکل میں بدل گئے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے گئے تھے۔ طبرانی ابو شیخ کتاب العظمت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس طرح کچھ انسان بندر اور سور میں بدل دیے گئے تھے، اسی طرح کچھ جنات سفید سانپ بن گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رات کے وقت سفر کیا کرو، کیونکہ رات میں زمین چھوٹی یعنی سفر آسان ہو جاتی ہے، اور اگر تمہیں راستے میں غیلان جن یا بھٹکانے والے جنات ملے اور وہ تمہیں راستے سے بھٹکائیں تو تم آذان دے دیا کرو۔ حوالہ ابن ابی شیبہ، مسند احمد، مستدرک حاکم۔ اور میرے دوستو، قاضی ابو یعلا حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور شادی شدہ زندگی بتاتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنات صرف کھانے کی خوشبو سونگھتے ہیں لیکن کھاتے نہیں، مگر زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ جنات سچ مچ کھاتے بھی ہیں، چباتے بھی ہیں اور نگلتے بھی ہیں۔ کچھ عالم یہ بھی مانتے ہیں کہ جنات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو کھاتے پیتے ہیں اور دوسرے جو نہیں کھاتے پیتے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، مرتے ہیں اور شادی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جنات کی 2 طرح کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم جو بالکل خالص جن ہے، یہ ہوا میں رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ مرتے ہیں اور نہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم جو کھاتے پیتے ہیں، مرتے ہیں اور شادی بھی کرتے ہیں۔ یہ وہی جن ہے جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں اور کبھی کبھی بھوت، دیو یا چڑیل جیسی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ابن ابی دنیا کی کتاب مقائد الشیطان میں حضرت یزید بن جابر تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جن رہتے ہیں۔ جب دوپہر کا کھانا لگایا جاتا ہے تو یہ جن نیچے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ جن اتر کر ساتھ بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی جنوں کے ذریعے مسلمانوں کو برے شریر جنوں سے بچاتا اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عقلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے کبھی وہ رات دیکھی ہے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی تھی؟ حضرت ابن مسعود نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی اس رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک بار ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک دکھے ہی نہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید دشمن نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ پورے دن رات ہم لوگ پریشان رہے۔ اگلے دن صبح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی طرف سے لوٹ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ کل رات ہم بہت دکھی اور ڈر کے مارے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جن آیا اور مجھے بلایا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا۔ اس جن کو قرآن سن کر اثر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وہ جگہ اور جنوں کی آگ کے نشان بھی دکھائے۔ جنوں نے ان سے کئی سوال کیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا، حلال ذبیحہ کی ہڈی تمہاری غذا ہے، یعنی خوراک ہے۔ ترمذی میں بتایا گیا ہے کہ جنوں کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، یا جس ہڈی میں گوشت لگا ہو، اور ہر قسم کی لید اور مینگنی تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہڈی اور لید سے استنجا مت کیا کرو، یہ چیزیں تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہیں۔ کچھ علماء اکرام نے مسلم اور ترمذی کی حدیثوں کو اس طرح ملایا ہے کہ مسلم کی حدیث مسلمان جنات کے بارے میں ہے اور ترمذی کی حدیث کافر جنات کے بارے میں بتانا بہتر ہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہی بات صحیح ہے، اور دوسری حدیثیں بھی اسی بات کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے کچھ پتھر ڈھونڈ لاؤ، میں ان سے استنجا کروں گا، لیکن میرے پاس ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہڈی اور لید کیوں نہیں لانا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کا کھانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصیبین کے جنات کا ایک گروہ آیا تھا جو نیک جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے سفر کا کھانا مانگا تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جب بھی جن کسی ہڈی یا گوبر کے پاس سے گزرے انہیں وہاں اپنی خوراک موجود ملے۔ حوالہ بخاری، باب مناقب الانصار۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ اچانک ایک سانپ آیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا منہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس لے جا کر دھیرے دھیرے کچھ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سانپ چلا گیا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنوں میں سے ایک تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی امت کو بتائیے کہ وہ لوگ لید اور پرانی ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا کھانا یعنی رزق رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتائیے کہ وہ لوگ ہڈی، لید اور کوئلے سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں میں ہمارا کھانا رزق رکھ دیا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ حوالہ ابو داؤد، کتاب الطہارت۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے پاس کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر میرے لیے ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس لکیر سے باہر مت نکلنا، کسی سے بات مت کرنا، اور چاہے کچھ بھی دیکھو ڈرنا مت۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے اور بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ کالے کالے لوگ آپ کی طرف جمع ہو گئے۔ وہ اصل میں جن تھے۔ کچھ دیر تک وہ سب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا گھر بہت دور ہے، ہم اب جا رہے ہیں، ہمیں سفر کے لیے کچھ توشہ دے دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کھانا جانور کی لید ہوگی، اور جس ہڈی کے پاس جاؤ گے اس پر گوشت مل جائے گا، اور جس لید کے پاس جاؤ گے وہ کھجور بن جائے گا۔ جب وہ جن چلے گئے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نصیبین نام کے شہر کے جن تھے۔ روایت دلائل النبوہ۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جن ہڈیاں کیسے کھاتے ہیں، کیونکہ ہڈیاں تو کوڑے میں پڑی رہتی ہیں اور ان پر کوئی فرق بھی نہیں آتا، تو پھر جن ان کو کیسے کھا لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جن ہڈیوں کی خوشبو بو سونگھ کر کھانا پاتے ہیں۔ یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھی ہے، لیکن علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات پوری طرح صحیح نہیں، کیونکہ حدیث میں اور باتیں آئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بتایا کہ جن ہڈیوں کو اصلی کھانے کی طرح کھاتے ہیں، یعنی ہڈی وغیرہ جنوں کی غذا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ حوالہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی کھاتا پیتا ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ مچ کھاتا پیتا ہے، بلکہ یہ کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانے کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ لال کپڑے پہننا یا بنا شملہ والی لال پگڑی باندھنا شیطان کی سجاوٹ ہے، یعنی وہ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب حدیث کا اصلی مطلب صاف ہے تو اسے گھما پھرا کر مجازی مطلب لینا بیکار ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں کھانا کھانے بیٹھتے تو جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود کھانا شروع نہ کرتے، ہم میں سے کوئی بھی کھانا نہیں چھوتا تھا۔ ایک بار ہم ایک کھانے میں بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، وہ ایسے کھانے کی طرف بڑھا جیسے اسے کوئی روک رہا ہو۔ جیسے ہی اس نے کھانا چھونے کی کوشش کی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک چھوٹی لڑکی آئی، وہ بھی کھانے کی طرف بڑھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی اس میں حصہ لے لیتا ہے۔ یہ شیطان پہلے اس دیہاتی کے ساتھ آیا تھا تاکہ وہ بنا بسم اللہ کے کھانا شروع کرے اور وہ اس میں حصہ پا جائے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانا کھائے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ حوالہ مسلم، ابو داؤد۔ حضرت امیہ بن مختشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہیں تشریف لائے۔ یہاں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ وہ کھاتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کا آخری نوالا بچا تو اس نے اسے اٹھایا اور اس وقت کہا بسم اللہ اولی و آخری۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، یہ آدمی جب تک بسم اللہ نہیں بولا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ سب الٹی کر دی۔ حوالہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر کام میں انسان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچاؤ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، جو آدمی کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں پر چکنائی لگی رہنے دے اور بنا دھوئے سیدھا سو جائے تو اگر رات میں اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ حوالہ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے کھانے میں بھی، اس لیے اگر تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر لو اور کھا لو، اسے شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ حوالہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اب اس گھر میں نہ تو رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کا حصہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے، اب ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے، اب تو کھانے کو بھی مل گیا۔ حوالہ مسلم۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جناتوں کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر کوئی ٹاپک آپ کے من میں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔